السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اعمال کی قبولیت کی تیسری شرط پڑھیں گے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ جو کام بھی دنیا میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے وہ کام اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جو سنت کے مطابق نہیں کریں گے وہ کام رد ہو جائے گا، اور آخرت میں ہمیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ یا راستہ، خواہ وہ اچھا راستہ ہو یا برا راستہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور اس اچھے طریقے پہ چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کو اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اب مجھ سے ہی کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ جس حدیث میں بھی یہ الفاظ آ جائے نا وہ ہم میں سے نہیں یا وہ مجھ میں سے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سنت قولی، نمبر 2 سنت فعلی، اور نمبر 3 سنت تقریری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبانی ارشاد مبارک سنت قولی کہلاتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے یہ سنت قولی کہلائے گی۔ اور سنت فعلی میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی صحابہ کرام کو عمل کر کے دکھایا، اس لیے یہ سنت فعلی ہے۔ اور سنت تقریری سے مراد ہے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت قیس بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، لہٰذا اب پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی آپ نے اسے اجازت دے دی۔ تو جس عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوئی عمل کرتے دیکھا اور اس میں آپ نے خاموشی اختیار کی تو وہ سنت تقریری کہلاتی ہے۔ اب قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا کس حد تک فرض قرار دیا ہے۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو۔ اسی طرح سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس کا وبال اسی پر ہوگا، ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس کے لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس طرح پورے قرآن کو پہ اگر ہم غور کریں تو پورا قرآن اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔
اور سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی قسم لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر بھی جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم کر لیں۔ اب ان تمام آیات پہ اگر ہم غور کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ تو یہ بھی تھوڑی سی آیات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر ہی آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور جنت ہمیں مل سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو وضو کا وہی طریقہ سکھایا جو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو سکھایا تھا، نمازوں کے وہی اوقاف مقرر فرمائے جو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتائے تھے، اور نماز کا وہی طریقہ امت کو بتلایا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دینی مسائل کے بارے میں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی آپ صحابہ کرام کے سوالات کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ سے زہار کر بیٹھے تو حضرت خولہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے اس وقت تک جواب نہ دیا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ گئی۔ روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے اس وقت تک خاموشی اختیار فرمائی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب لے کر نہ آ گئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے وحی کے آنے تک جواب نہ دیا۔ ایک انصاری حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لے تو وہ پھر کیا 4 گواہوں کا انتظار کرے یا اسے قتل کر دے؟ تو اگر اسے قتل کر دے تو اسے قصاص میں وہ قتل ہو جائے گا۔ آپ چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی یا اللہ اس مسئلے کا فیصلہ فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 6-9 لعان کی آیات نازل کر دی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال پوچھنے والے کو جواب دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی عمل ہمیں ایسا نہیں بتایا جس میں آپ کی اپنی مرضی شامل تھی، آپ نے ہمیں ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق بتایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔